عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت جب تم بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس بر وقت امداد کا شکریہ ادا کرو جو ہم نے کی۔ انتم اذلہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض حضرات کے قلم سے وہ ادب اور احترام ظاہر نہیں ہوا جس کا اظہار بریلی کے تاجدار احمد رضا نے کیا ہے۔ ترجموں کی کتابیں دیکھ کر، ڈکشنریاں کنسلٹ کر کے، لغت کی کتابیں دیکھ کر ترجمے کرنا اور ہوتا ہے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے ہاتھوں میں ادب مصطفیٰ کے ساتھ قلم لے کر ان آنکھوں سے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کر کے ترجمہ کرنا اور ہوتا ہے۔ بولو اچھی سبحان اللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات محبت سے کہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ترجمہ کرنا آسان ہے، لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ کا بھانبڑ جلا کر اور نگاہوں میں محبت مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ کا نظارہ کرتے ہوئے ترجمہ کرنا صرف احمد رضا کا کام ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لوگوں نے کہا اذلہ کا ترجمہ کرتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کسی نے کہا تم اس وقت ذل رسوا تھے، استغفر اللہ، کسی نے کہا کمزور تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن احمد رضا تیرے قلم پر بھی قربان، تیری سوچ پر بھی قربان، تیرے فکر پر بھی قربان، تیرے عشق مصطفیٰ پر بھی قربان کہ تو نے ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائی ہے، ہماری زبانوں کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ زبان کی حفاظت کیسے فرمائی؟ ایمان کی حفاظت کیسے فرمائی؟ ہمیں وہ لفظ نہیں بولنے دیا جو عظمت صحابہ کے خلاف ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت کی، ہماری زبانوں کی بھی حفاظت کی، اور حقیقت بھی بدلا دی ترجمے کے اندر۔ کہا اے میرے محبوب کے غلاموں، تم بدر کے اندر جب بے سر و سامان تھے، جب بے سر و سامان تھے، سامان کیا تھا؟ 8 ذرے تھیں یا 9 تلواریں تھیں، کچھ نیزے تھے، 2 گھوڑے تھے یا 70 اونٹ تھے، یہ کل کائنات کی 313 مجاہدین غازیان شہدائے بدر کی جس کو لے کر چلے تھے، اعلیٰ حضرت نے قربان کر کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ فرما رہا ہے کہ بدر میں جب اللہ نے تمہاری مدد کی اس وقت تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس سامان ہائے ہائے قربان جاؤ۔ دوسرا لشکر آ رہا ہے، ابو جہل کی قیادت، اسلحے سے لیس ہے، ذرے پہ ذرہ ہے، سر پہ خود بھی ہے، ہاتھ میں چمکتی تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں اور گھوڑے بھی ہیں، 700 اونٹ بھی ہیں، سب کچھ لے کر آ رہا ہے۔ ادھر غازیان اسلام ہیں جناب، کچھ نیزے ہیں، کچھ تلواریں ہیں اور کچھ اونٹ ہیں اور گھوڑے ہیں، یہ سامان لے کر آ رہے ہیں، لیکن دونوں کی درمیان ایک فرق ہے، وہ شیطان لعین کے لیے آ رہے ہیں، یہ رحمت العالمین کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ابو جہل کی قیادت میں آ رہے ہیں، یہ نبیوں کی سردار کی قیادت میں آ رہے ہیں۔ وہ صحابہ بھی کیا صحابہ تھے، وہ صحابہ بھی کیا صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دین ہوتی تھی۔ مان جائے ان آنکھوں کے،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، لاڈلے نبی، قوم بھی لاڈلی کر لی. کہا یا کلیم اللہ، ہمیں تو منو سلوا چاہیے، ہم سے کام نہیں ہوتا. منو سلوا بھی آنا شروع ہو گیا، صبح بھی منو سلوا، شام بھی منو سلوا، طرح طرح کے کھانے. پھر کہا ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں دریا پر نہیں جایا جاتا، ہمارے قریب انتظام کر دو. رب نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس عصا پر، اس پتھر پر عصا مارے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، وہ میٹھے پانی منرل واٹر ملنے شروع ہو گئے. کہا حضرت ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے، دھوپ بڑی چلچلاتی ہے، آپ اس کا وہ انتظام کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ قوم کہہ رہی ہے، کہا اچھا ہم بادلوں کی صورت میں سائبان کر دیتے ہیں اور ایئر کنڈیشن کی صورت میں ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتے ہیں. 40 سال منو سلوا کھانے کے بعد، 40 سال ٹھنڈے چشمے سے پانی پینے کے بعد، 40 سال جناب کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لینے کے بعد اللہ نے فرمایا موسیٰ انہیں کہو قوم عمالقہ سے جا کے جنگ کریں، قوم عمالقہ سے جا کر جنگ کریں. منو سلوا کھانے والی قوم، ٹھنڈے ٹھنڈے منرل پینے والی قوم، اے سیوں میں بیٹھنے والے اور بادلوں کے سائبان میں بیٹھنے والی قوم نے پتہ کیا کہا؟ کہا حضرت آپ خود جائیں اور جا کر لڑیں، آپ کا خدا جائے. ہاں ہونا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ایسی نہیں ہو جانا، آپ جائیں، آپ جا کر لڑیں. ادھر کملی والے نے اپنے غلاموں سے پوچھا جنہیں منو سلوا بھی میسر نہیں ہے، جنہیں صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر تپتی ہوئی ریت میسر ہے، جنہیں ایئر کنڈیشن کی ہوائیں میسر نہیں ہے، جنہیں منو سلوا میسر نہیں ہے، جنہیں کھارے کنویں کے پانی میسر ہے. سرکار نے پوچھا غلاموں میرے رب نے فرمایا ہے لڑو گے، جہاد کرو گے؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ قدم بڑھانا آپ کا کام ہے، وہ بریانیاں کھانے والی قوم اور ہے. یا رسول اللہ وہ ٹھنڈے میٹھے پانی پینے والی قوم اور ہے، وہ ایسیوں بیٹھنے والی قوم اور ہے. ہانا قائدون کہنے والی قوم اور ہے. یا رسول اللہ مقداد بن اسود اٹھے، کہا یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں حکم کرے تو برق الغیمات تک ہم جانے کے لیے تیار ہیں. جناب ایک صحابی اور اٹھے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم کر دیں، آپ کو حکم ہو جائے تو ہم چلتے سمندروں میں اپنے آپ کو ڈال دیں. حکم آپ کو ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا میں خوش ہو گیا ہوں. صحابہ میں خوش ہوں گے تمہارے جذبے سے. جب صحابہ کا یہ جذبہ، جب قوم کا یہ جذبہ تھا، جب قوم کا یہ جذبہ تھا تو پھر ہزاروں سے 313 لڑ جاتے تھے، ہزاروں سے 313 لڑ جاتے تھے. آج اربوں کی صورت میں ڈر جاتے ہیں. میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. میں مغرب کو زیادہ جانتا ہوں. اللہ کے بندے تو مغرب کو زیادہ جانتا ہے، ہم رسول مشرق اور مغرب کو زیادہ جانتے ہیں. عزیزان محترم، مغرب کو جاننا اور ہے، اسلام کا جاننا اور ہے. جی وہ ہمیں بے بس کر دیں گے، بے قص کر دیں گے، ہمیں بے بس کر دیں گے، پابندیاں لگا دیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں توکل کر خدا پر، اور جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں، تو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے، پیدا ہونے کے بعد تمہیں ماں کی آغوش میں رزق دے سکتا ہے، اور اگر کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دے سکتا ہے تو کملی والے کے صدقے تم پر بھی رزق کی بارش کر سکتا ہے. کوئی غیرت تو دکھاؤ. یا عزیزان گرامی قدر، میری سرکار نے جہاں فرمایا کافر وہاں مرا. اور جب حضور عریشے کے اندر دعا مانگ رہے تھے، اس دعا سے مقام مصطفیٰ کا پتہ بھی چلتا ہے اور عظمت صحابہ کا بھی پتہ چلتا ہے. ہاتھ اٹھا دیے مولا. اور اس سے پہلی رات پتہ کیا ہوا ہے؟ جس دن لڑائی ہونی تھی اس سے پہلی رات فرمایا میرے صحابہ عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ. کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے؟ فرمایا نہیں، آج پہرا مصطفیٰ خود دے گا.
ہائے ہائے، عظمت صحابہ پر، صحابہ کی ذاتوں پر پیرا مصطفیٰ کا ہو تو صحابہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے، زبانوں کا اشارہ کرتے ہوئے حیا کرنی چاہیے کہ بدر کے مقام پر صحابہ سو رہے ہیں لیکن مقدر جاگ رہا ہے۔ سرکار حفاظت فرما رہے ہیں۔ آئے عزیزان محترم، صبح ہوئی، خیر صحابہ کرام جنگ ہوئی، نصرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں، تیری نصرت کو فرشتے قطار اندر قطار اب بھی